معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ یورپین حکومتوں سے تجارتی اور سیاسی تعلقات۔ مراد کے عہد حکومت میں دولت علیہ اور یورپ کی سلطنتوں کے درمیان صلح کے تعلقات عموماً قائم رہے، علاوہ متفرق چھیڑ چھاڑ کے جو ہنگری کی سرحد پر ترکی بادشاہوں اور عیسائی کلہ داروں میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی۔ دوسری یورپین حکومتوں سے سلطنت عثمانیہ کے تعلقات دوستانہ رہے، البتہ مراد کی وفات سے 2 سال قبل آسٹریا سے جنگ کی نوبت آ گئی۔ مراد کے عہد میں خصوصاً صدر اعظم سوکل اللہ پاشا کے مشورے سے مغربی یورپ کی بیشتر حکومتوں سے تجارتی اور سیاسی تعلقات قائم ہوئے۔ انگلستان نے، جو اب تک سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک ناآشنا حکومت تھی، اول 1579 عیسوی میں اپنے 3 تاجروں ولیم ہیربون، ایڈورڈ ایلس اور رچرڈ سٹاپل کو قسطنطنیہ بھیجا۔ انہوں نے باب عالی سے انگلستان کے لیے وہی تجارتی مراعات حاصل کیں جو یورپ کی دوسری قوموں کو حاصل تھے۔ 1583 عیسوی میں ملکہ الزبتھ نے ولیم ہیربون کو اپنے سفیر بنا کر قسطنطنیہ بھیجا اور سلطان سے یہ درخواست کی کہ وہ انگلستان سے متحد ہو کر اسپین کے عیسائی فرما روا فلپ ثانی پر حملہ آور ہو، جو سلطنت عثمانیہ اور حکومت انگلستان دونوں کا یکساں دشمن تھا۔ سب ہیڈنگ محمد سوکل اللہ کا قتل۔ مراد کے عہد حکومت کے ابتدائی 4 سالوں میں عنان سلطنت صدر اعظم محمد سوکل اللہ پاشا کے ہاتھوں میں تھی، لیکن مراد کے بعض دوسرے درباریوں مثلاً شمسی پاشا، اویس، خواجہ سعد الدین مورخ اور خواجہ سرا غضنفر آغا کا اثر شروع ہی سے بڑھتا گیا، اور یہ سب محمد سوکل اللہ کے مخالف تھے۔ بدقسمتی سے مراد پر حرم کا اثر بھی بہت زیادہ تھا، چنانچہ شمسی پاشا وغیرہ اور حرم کی سازش سے صدر اعظم کا اقتدار روز بروز کم ہوتا گیا۔ پہلے اس کے معتمد عہدے داروں کو پایہ تخت سے علیحدہ کیا گیا اور پھر سازش کی تکمیل کے بعد خود محمد پاشا کو 11 اکتوبر 1578 عیسوی کو قتل کر دیا گیا۔ سب ہیڈنگ سلطنت کا انتہائی عروج۔ لارڈ ایورسلے کی رائے ہے کہ سلطنت عثمانیہ اپنے کمال عروج کو سلیمان اعظم کے عہد حکومت کے آخری سال میں نہیں، بلکہ صدر اعظم محمد پاشا سوکل اللہ کے عہد وزارت کے آخری سال میں پہنچی، کیونکہ سلیمان کے بعد بھی اس 12 سال کی مدت میں جب سوکل اللہ عملاً سلطنت کا فرما روا تھا، دولت علیہ نے اہم فتوحات حاصل کیں، جن میں جزیرہ قبرص، صوبہ تونس، مملکت جارجیا اور سلطنت ایران کے زرخیز صوبے اور یمن شامل تھے۔ یہی فتوحات سلطنت عثمانیہ کی آخری فتوحات تھیں۔ ان کے بعد صرف کریٹ 1099 ہجری بمطابق 1668 عیسوی میں فتح ہوا، ورنہ ہر طرف زوال کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے اور عثمانی مقبوضات پر رفتہ رفتہ ہمسایہ حکومتوں کا حملہ اور قبضہ ہونے لگا۔ سوکل اللہ پاشا کے قتل کے وقت سلطنت عثمانیہ شمال میں وسط ہنگری سے لے کر جنوب میں خلیج فارس اور سوڈان تک، اور پھر مشرق میں بحر کیسپیئن اور سرحد ایران سے لے کر مغرب میں افریقہ کے صوبہ اورن تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں مراکش کے سوا بحر روم کا تقریباً تمام جنوبی ساحل اور بحر اسود اور بحر احمر کے تمام ساحل شامل تھے۔ بحر الایجین کے تمام جزیرے علاوہ کریٹ کے ان کے زیر نگین تھے۔ ان ممالک میں 20 مختلف نسل کے لوگ آباد تھے، جن کی تعداد کا تخمینہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے۔ سب ہیڈنگ سلطنت کا زوال۔ سوکل اللہ کے قتل کے بعد ہی سلطنت میں بدنظمی کا دور شروع ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے 10 وزراء صدر اعظم کے عہدے پر مقرر کیے گئے۔ سنان پاشا 3 بار اس عہدے پر مامور ہوا۔ عثمان پاشا داغستان سے واپس ہونے پر 993 ہجری بمطابق 1575 عیسوی میں صدر اعظم مقرر ہوا، لیکن 8 ہی مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ صدر اعظم کی ان تبدیلیوں میں حرم کو بہت کچھ دخل تھا، اور وہی وزراء اس عہدے کا حوصلہ کر سکتے تھے جنہیں حرم کی سرپرستی حاصل تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رشوت ستانی کا بازار گرم ہو گیا،
اور صرف وہ امیدوار مقرر کیے جانے لگے جو بڑی بڑی رقمیں پیش کرتے تھے۔ رشوت ستانی کی اس مہلک وبا سے حکومت کا کوئی شعبہ محفوظ نہ رہ سکا، یہاں تک کہ فوجی، عدالتی اور انتظامی عہدوں میں بھی امیدوار کی ذاتی قابلیت کے بجائے اس کی پیش کردہ رقم کی سفارش قبول کی جانے لگی۔ خود سلطان کو بھی اپنے ذاتی مصارف کے لیے روپے کی زیادہ ضرورت رہا کرتی تھی، اور آخر میں اس نے بھی ایسی رقموں میں اپنا حصہ لگانا شروع کیا۔ یہیں سے سلطنت میں وہ اندرونی اختلال نمایاں ہونے لگا جس نے اس کی بنیادوں کو بالکل ہلا دیا۔ سب ہیڈنگ: فوج کی بغاوت اور عام بدنظمی۔ ان خرابی کے اثرات فوج میں بھی ظاہر ہونے شروع ہوئے، جس کا سبب صرف یہی نہ تھا کہ نااہل اشخاص بڑے بڑے فوجی عہدوں پر مقرر کیے جانے لگے، بلکہ فوج کے نظام جاگیری میں بھی سخت بدعنوانیاں ہونے لگیں، اور جو جاگیریں محض فوجی خدمات کے معاوضے میں دی جاتی تھیں ان کی خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ ان حالات کے ساتھ ساتھ فوج بھی بے قابو ہونے لگی، اور آخر کار 1599 عیسوی میں ینیچری نے اعلانیہ علم بغاوت بلند کر دیا کہ قصر سلطانی کے سامنے جمع ہو کر محمد پاشا بیلر بے رومیلیا کے سر کا مطالبہ کیا۔ ان کو محمد پاشا سے یہ شکایت تھی کہ اس کی تحریک سے فوج کی تنخواہ میں ایسے سکے تقسیم کیے گئے تھے جن میں چاندی بہت کم تھی۔ مراد کو ان کی دھمکی سے دبنا پڑا، اور اس نے حکم دے دیا کہ محمد پاشا کا سر کاٹ کر ینیچری کے حوالے کر دیا جائے۔ مراد کے اس طرح دب جانے سے ینیچری کو اپنی قوت کا اندازہ ہو گیا، اور 4 ہی سال کے اندر انہوں نے دوبارہ اور بغاوت کی اور سلطان کو مجبور کیا کہ وہ موجودہ صدر اعظم کو معزول کر کے دوسرا صدر اعظم مقرر کر دے۔ 999 ہجری بمطابق 1591 عیسوی میں انہوں نے پھر مراد کو مجبور کر کے مولڈویلیا کی باج گزار مملکت کے تخت پر اس امیدوار کو بٹھایا جس نے رشوت کے ذریعے سے ان کی حمایت حاصل کر لی تھی، جو خود قسطنطنیہ میں ینیچری اور سپاہی فوجوں میں باہمی جنگ ہوئی۔ باہمی جنگ ہو گئی۔ صوبوں کی حالت مرکزی حکومت کی بدنظمی کی وجہ سے حد درجہ خراب تھی۔ رشوت کا بازار اپنے لازمی نتائج کے ساتھ وہاں بھی گرم تھا، اور جو حکام رشوت کے ذریعے سے مقرر ہوئے تھے وہ اپنی رقم کی تلافی اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے رعایا پر مظالم کر رہے تھے۔ 1599 عیسوی سے 1592 عیسوی تک ہر قسم کی بدنظمی اور بد امنی سلطنت میں برپا رہی۔ مصر کی ردیف ملیشیا اپنے صوبے دار سے باغی ہو گئی۔ تبریز کی فوج نے بغاوت کر دی اور قسطنطنیہ کا تبدیل شدہ سکہ لینے سے انکار کر دیا۔ بودا کے فوجی دستے نے، جس کی تنخواہ 6 مہینے سے باقی تھی، اپنے پاشا کو قتل کر دیا۔ ایران میں ایک شخص شاہ طہماسپ کا لڑکا بن کر تخت کا دعوے دار ہوا، لیکن ارض روم کے والی نے اسے گرفتار کر لیا۔ لبنان، شام کا دروزی فرقہ وہاں کے حکام کی سخت گیریوں سے عاجز آ کر باغی ہو گیا۔ اس فتنے کے فروغ کرنے کے لیے مراد نے ابراہیم پاشا کو شام بھیجا، جس نے دروزیوں کو شکست دے کر ان کو قابو میں کیا۔ سب ہیڈنگ: ہنگری اور آسٹریا سے جنگ۔ سب سے زیادہ انتشار ینیچری کی خودسری سے پیدا ہو رہا تھا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں ہنگری اور آسٹریا سے جنگ چھڑ گئی، اور ینیچری کو سلطنت کے باہر بھیجنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ ابتدا میں عثمانیوں کو کامیابی ہوئی، مگر سیسک کے محاصرے میں حسن پاشا والی بوسنیا کو شکست کھا کر پسپاں ہونا پڑا، اور وہ دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر سن کر سنان پاشا فوراً ادھر روانہ ہوا۔ اسی درمیان میں بودا کے پاشا کو آسٹریا کی فوجوں سے شکست ہوئی، اور چند عثمانی قلعوں پر آسٹریا کا قبضہ ہو گیا۔ تاہم فریقین کی فتوحات کے پلے اب تک تقریباً برابر تھے، لیکن 1594 عیسوی میں مولڈیویا، ویلاچیا اور ٹرانسلوینیا نے بغاوت کر کے آسٹریا سے اتحاد کر لیا اور اپنی مملکتوں کے تمام مسلمان باشندوں کو قتل کر ڈالا۔ ابھی آسٹریا کی جنگ جاری ہی تھی کہ ایران سے بھی پھر لڑائی چھڑ گئی، جس میں ابتداً عثمانی فوجوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سب ہیڈنگ: مراد کا انتقال۔ اسی اثنا میں 16 جنوری 1595 عیسوی کو مراد کا انتقال ہو گیا۔ وہ فطرتاً بہت نیک اور صلح جو تھا۔ اس کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ
جس پایۂ کمال کو پہنچ چکی تھی، مراد میں اگرچہ اسے برقرار رکھنے کی صلاحیت نہ تھی، اور حرم کی دخل اندازی سے نظام سلطنت میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، تاہم ان خرابیوں کے ذمہ دار تنہا اس کی ذات قرار نہیں دی جا سکتی۔ سلطنت کا انحطاط خود سلیمان کے وقت سے شروع ہو گیا تھا، اور گو سوکل اللہ پاشا کے تدبر و اقتدار نے اسے سلیم کے عہد میں نمایاں نہ ہونے دیا، تاہم دبی ہوئی چنگاریاں اندر ہی اندر اپنا کام کر رہی تھیں، اور مراد کے عہد میں ان کا بھڑک اٹھنا گزیر تھا۔ مراد ایک صوفی مشرب سلطان تھا، اس کو تصوف سے خاص شغف تھا۔ اکثر سلاطین عثمانیہ کی طرح وہ بھی شاعر تھا، اور مراد ہی تخلص کرتا تھا۔ تصوف میں اس کی ایک مشہور تصنیف فتوحات الصیام ہے۔